الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا ٹیوزڈے کو کہ وینسڈے مارننگ ہماری مسجد اقصی کی طرف روانگی ہے، تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت مقدس سفر کروایا، اور اس پورے سفر میں آپ حضرات کے لیے دعا گو رہا اور کوشش کی جو مقدس جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی گزارشات، آپ حضرات کے مسائل، گزارشات، دعاؤں کی جو آپ نے گزارش کی تھی، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے میں اور ہمارے ساتھیوں نے بھرپور دعائیں کیں، اور مجھے پورا یقین ہے، ایک مسلمان کا اس بات پر کامل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی، مسلمان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو کے راوی ہیں۔ مستدرک حاکم میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے مسجد اقصی کا تذکرہ شروع کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مسجد اقصی کے بارے میں آپ کچھ بات بیان کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنا، یعنی مسجد اقصی کی نماز اور میری نماز میں بنیادی فرق یہ کہ ہے، میری مسجد میں جو شخص نماز پڑھے گا اس کو 4 گنا ثواب مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے ملے گا۔ اور یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنا، جیسا کہ بیت اللہ کے اندر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، اسی طریقے سے مسجد نبوی میں 50,000 اور ایک روایت میں 500، اسی طرح سے مسجد اقصی میں یعنی 4 گنا زیادہ نماز مسجد نبوی سے، تو اس سے کہ تیسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ فضیلت کی جگہ ہے نماز پڑھنے کی، وہ مسجد اقصی ہے، اور بعض روایتوں میں 500 نمازوں کا، بعض روایتوں میں 25 نمازوں کا، یعنی 2.5 گنا نمازوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے بنسبت آپ کہیں اور نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت یہ بیان کی، اور دوسری یہ بیان کی کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس گھوڑے کی رسی کے بقدر جگہ ہو، یعنی گھوڑے کی رسی کیسی ہوتی ہے نا، دونوں رسیوں کو ملا لیا جائے تو بالکل تھوڑی سی جگہ بنتی ہے، اگر اتنی جگہ ہو جہاں سے وہ کھڑے ہو کر مسجد اقصی کی زیارت کر سکتا ہو، تو اس کو مسجد اقصی کی زیارت کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد اقصی کی زیارت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو لہذا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصی کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے، زیارت کی سعادت عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا علی 3 مساجد، کہ تم اپنی جو سواریاں ہیں ان کو، رحال کہتے ہیں کجاووں کو، کہ ان کے کجاووں کو نہ باندھو، یعنی تم سواری مت کرو مگر 3 مساجد کی طرف، یعنی ضرور بضرور ان 3 جگہوں کی طرف سفر ضرور کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تم کہیں سفر کرو نہ کرو، کہیں اپنی سواریوں کو لے کر جاؤ نہ جاؤ، ان 3 جگہوں کی طرف ضرور تمہارا سفر ہونا چاہیے، ایک مسجد الحرام، ایک مسجد نبوی، اور تیسری جو ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی قرآن پاک میں
مسجد اقصیٰ کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ارشاد فرمایا کہ سورہ اسراء کے شروع کے اندر، سورہ اسراء اس کو کہتے ہیں یعنی جس کے اندر معراج کا، اسراء اور معراج کا تذکرہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو مسجد حرام سے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ تو یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا نام کیا رکھا ہے، کس نام سے پکارا ہے؟ اقصیٰ۔ اقصیٰ کہتے ہیں عربی زبان میں دور کی مسجد، تو اس وقت جو ہے وہ حرام، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، مکہ سے دور کی مسجد تھی۔ تو اور قرآن میں اس کو یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، کہ ایک قوم اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو ارض مقدسہ ہے، تو اس کو ارض مقدسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے احادیث میں آیا ہے کہ اس کو القدس شریف بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کو تقدس حاصل ہے، تقدیس حاصل ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو فلسطینی ہیں وہ اس کو القدس شریف کہتے ہیں، القدس شریف۔ تو لہذا یہ سارے نام ہیں مسجد اقصیٰ کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مسجد بنائی وہ بیت اللہ ہے۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ سب سے پہلا گھر ہے، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَلَّذِي بِبَكَّةَ مبارک، وہ بکہ ہے، یعنی اس کا ایک نام کیا ہے؟ بکہ، کہ مبارک ہے، لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور وہاں سے وہ ہدایت پھیلے گی، ہدایت ہے للعالمین، عالمین کے لیے۔ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، کہ اس میں کھلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس نشانی میں سے کیا ہے؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ جب ہم طواف ختم کر لیتے ہیں تو مقام ابراہیم پر جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، تو طواف کے بعد نماز پڑھنا وہاں پر سنت ہے اور افضل ہے پورے مطاف میں۔ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے امن والے شہر میں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مامون ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے اور اس بات کی قسم کھائی کہ آپ اس شہر کے اندر پیدا ہوں گے، اور اسی طریقے سے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ بلد الامین ہے، یعنی امن والا شہر ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر اس گھر کا حق ہے کہ وہ اس گھر کی زیارت کریں۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عالمین سے غنی ہے۔ اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اگر اس گھر کی زیارت نہیں کرتے، اگر آپ حج کے لیے نہیں جاتے، یہ تو لوگوں پر حق ہے اللہ کی ذات کا، اس گھر کا، کہ اس کے گھر کی زیارت کی جائے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب لوگوں کو پکارا جائے حج کے لیے، جب حضرت ابراہیم سے کہا جب گھر تعمیر ہو گیا کہ پکارو لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، تو لوگ آئیں گے کہاں سے؟ جب حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا مکان، تو کہا یا اللہ یہ تو ویران جگہ ہے، یہاں پر تو نہ گھاس اگتی ہے، نہ یہاں کوئی سرسبزہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، تو یہاں کون آئے گا؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم تم اذان دو، لوگوں کو پکارو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگ دور دراز علاقوں سے آئیں گے، اور جو ہے وہ اس طریقے سے کہ ان کی اونٹنیاں سوار کر کر کے، یعنی سواری کر کر کے، چل چل کر موٹی تازی اونٹنیاں جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی؟ دبلی پتلی ہو جائیں گی، تاکہ وہ اللہ کی جو اللہ کا گھر ہے لیشہدوا منافع، کہ وہ جو منافع نفع ہے لوگوں کے لیے اس کا مشاہدہ کریں۔ تو یہ حضور اللہ رب العزت جو ہے بیت اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو
پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ دوسرے نمبر پہ کس گھر کی تعمیر ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کی، ارض مقدسہ کی۔ تو فرمایا کہ ان دونوں کے اندر کتنا گیپ ہے، کتنا وقفہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا، 40 سال کا عرصہ ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں دو چیزیں، کہ جو قرآن جو کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر زمین پر جو خشکی کا جو حصہ تھا، پوری زمین جو ہے وہ پانی، یعنی پورا جو یہ کائنات تھی پانی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا ایک بلبلہ اٹھایا اور اس بلبلے کے اوپر جو ہے وہ پہلا گھر تھا اللہ رب العزت کا۔ تو اس کی کوئی عمارت تو نہیں تھی، کوئی چار دیواری نہیں تھی، تو یہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے وجودی طور پر یہ حیثیت دی ہے کہ یہ بابرکت اور مبارک جگہ ہے۔ تو اور اس کی باقاعدہ جو تعمیر ہوئی وہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ جو قواعد تھی، جو باؤنڈری تھی، جو نشانات تھے، ان کے اوپر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس کے اثرات اور جو کھنڈرات یا اس کی جو باقیات تھیں وہ موجود تھیں، قواعد موجود تھے۔ اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا ہے تو دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ میں اپنے خاندان کو ایسی وادی میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہوں جو وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں پہ کچھ اگتا نہیں ہے، اور عند بیتک المحرم، کہ تیرے عزت والے حرمت والے گھر کے پاس۔ تو حضرت ابراہیم نے جب چھوڑا تو حضرت اسماعیل تو بہت چھوٹے تھے، تو پھر جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم آئے اور آ کر اس بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ وہ عزت والا گھر پہلے سے تھا، اسی لیے تو حکم دیا گیا کہ یہاں پر اپنے خاندان کو آپ آباد کریں، عند بیتک المحرم۔ اور پھر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو لہذا ناظرین، تمام انبیاء کرام اور یعنی جیسے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت اور ان کے لیے بیت اللہ ایک مقدس ترین جگہ تھی، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جہاں جاتے تھے وہاں پر ایک پتھر یا ایک ایسی جگہ قائم کرتے تھے جس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے اور جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ، اس کو بھی یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ بیت اللہ کے 40 سال بعد، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ آج یہ آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اسراء اور معراج کا جو سفر ہے، یعنی جو اسراء کہتے ہیں رات کا سفر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور معراج آسمانوں کا سفر جو ہے مسجد اقصیٰ سے آپ نے قبۃ الصخرہ، وہ جو چٹان ہے اس کے اوپر آپ نے قدم مبارک رکھ کے ایک سفر کیا۔ تو آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے اس وجہ سے اس مسجد کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تو حالانکہ یہ بات جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے، لیکن یہی ایک بنیادی فضیلت نہیں کہ جس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کو فضیلت حاصل ہوئی، یعنی اس کے فضائل جو ہیں، اور فضائل میں سے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو پہلے حدیث پیش کی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مسجد اقصیٰ پہنچ سکتا وہ پہنچے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اور کوئی اگر نہیں پہنچ سکتا تو وہاں تیل بھجوائے اور اس تیل کے چراغ جلائے جائیں گے، تو اس کا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے وہاں نماز پڑھی۔ تو یہ فضیلت ہے، آپ نے فرمایا ارض المنشر والمحشر ہے، کہ یہ منشر اور محشر کی جگہ ہے، اٹھنے کی جگہ ہے، جمع ہونے کی جگہ ہے۔ تو لہذا ان فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا آسمانوں کا، اور پھر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک،
وہ سفر جو ہے وہ وہاں سے ہوا، مسجد اقصیٰ سے، قبۃ الصخرہ سے۔ اور پھر ایک بہت بڑی فضیلت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام کے تمام انبیاء کرام کی جو ہے وہ امامت کری۔ 1,25,000 انبیاء کرام کم و پیش جو ہے وہاں موجود تھے، اور آپ نے وہاں پر ان کی امامت کی۔ تو لہذا یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور انبیاء سابقین جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کا 17 سے 18 مہینے تک جو قبلہ رہا وہ بیت المقدس رہا۔ اور پھر اس کے بعد فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیت اللہ کو جو ہے وہ قبلہ قرار دے دیا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ قبلہ اول اور سرزمین انبیاء، جس کو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی برکت جو ہے روحانی برکت ہوتی ہے، مادی برکت نہیں۔ مادی بھی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مختلف قسم کے پھل، فروٹ اور میوہ جات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو زرخیز زمین بنایا ہے، اور یعنی وہاں کی زمین کے اندر مختلف قسم کی جو آج خاص طور پہ زیتون، انجیر اور بادام، اور اسی طریقے سے مختلف پھل، فروٹ اور پانی کے چشمے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو یہ تو مادی برکتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا وہاں پر نزول اور انبیاء کرام کا وہاں پر جو ہے وہ وہاں نازل ہونا، تو یہ ایک بہت بڑی روحانی برکت ہے، بارکنا حولہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مقصد کیا بیان کیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کے اندر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 مقدس جگہوں کا تذکرہ ہے۔ وہ تین سے مراد جو ہے وہ یہ خاص طور پہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور یہ ایریا، اور زیتون سے مراد جو ہے انجیر سے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، زیتون سے مراد یہ، وَالتِّين سے مراد جو ہے سرزمین شام، اور وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، اور طور سینین سے مراد جو ہے طور سینا، اور اسی طریقے سے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ مقدس شہر، یہ بابرکت شہر، اور کون سا؟ یہ مکۃ المکرمہ۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ تو اس سفر کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا تو آپ کو مختلف قسم کے لوگوں کے احوال دکھائے گئے، اور جنت کی سیر کروائی گئی، دور سے جہنم کا نظارہ کروایا گیا، اور پھر انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی گئیں، اور پھر آپ نے مدینہ منورہ کے اندر اتر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے طور سینا کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے بیت لحم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے ساتھ آپ پھر آخری پڑاؤ آپ کا مسجد اقصیٰ تھا، اور پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے امامت فرمائی۔ تو لہذا ناظرین، اس حوالے سے دیکھا جائے تو بیت المقدس کی ایک خاص حیثیت ہے، اور اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ فضائل جو ہیں بیت المقدس کے ہیں وہ بیان کیوں نہیں کیے جاتے؟ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، دیکھیں 1948 میں کیونکہ اسرائیل کا وجود ہو گیا، اور 1967 کی وار میں اسرائیل نے جو ہے وہ یروشلم، یعنی جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، جو ایسٹ یروشلم اور ویسٹ یروشلم، ان دونوں کے اوپر اس کا جو ہے وہ قبضہ ہو گیا، اور جو مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے اس پہ بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ تو لہذا اس بنیاد پر اب 1948 کے بعد بہت سارے جو علماء ہیں جو ہندوستان پاکستان کے ہیں، ان کا سفر نہیں ہوا۔ اگر 1948 سے پہلے والے علماء کی اگر آپ حالات پڑھیں تو ان میں سے اکثر علماء جو ہے مسجد اقصیٰ گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں، اور وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی جو ہے وہ سعادت سمجھتے تھے، وہاں کا سفر کرتے تھے۔ لیکن اس وقت کیونکہ سفر ذرا مشقت والا ہوتا تھا، تو اس لیے بہت کم، یعنی بحری جہاز کے اوپر سفر کیا جاتا تھا۔ تو یہ 1948 کے بعد کیونکہ اکثر علماء وہاں نہیں گئے، تو اس لیے اس کے بارے میں ذرا مطلب جب آدمی جاتا ہے دیکھتا ہے نا، اور پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے، تو اس لیے کم بیان کیا گیا۔
تو جب آدمی وہاں سے ہو کے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں کی گفتگو بھی زیادہ کرتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو بیان کیا جائے, اور اس میں مسلمانوں کی جو اہمیت ہے, اور خاص طور پہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو, مس کنفیوژن کو دور کیا جائے کہ بھئی اس کا تعلق صرف اسراء اور معراج کے ساتھ ہے, باقی اس کا مسجد اقصیٰ کی کوئی اور اہمیت نہیں ہے. بلکہ میں عرض کر دوں کہ اور فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے, جیسے کہ میں نے شروع کے اندر عرض کیا. پھر دوسرا ناظرین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت دے, طاقت دے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات بہتر کرے, اور ایسی سچویشن پیدا ہو کہ ایزیلی لوگ وہاں جا کر جو ہے عبادت کر سکیں, نماز پڑھ سکیں. اور بے شمار علماء کرام دیکھیں, اکثر جو بزرگ ہیں, اولیاء کرام ہیں, ان کی خواہش اور ان کی تمنا ہے کہ بھئی ہم وہاں جائیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس مبارک و مقدس گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے. تو یہ تو جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر فرمائیں گے. تو الحمدللہ ہم یو کے لوگ اور یورپ کے لوگ, امریکہ کینیڈا کے لوگ, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہے اور یہ ایک اپرچونٹی دی ہے کہ الحمدللہ ہم آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں, اور ہمیں سفر کرنا بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق دے. بار بار دیکھیں ابھی حج کا سیزن شروع ہو رہا ہے, اور الحمدللہ کرونا کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ حج بڑی یعنی آسانی کے ساتھ ہوگا. وہ جو ریسٹرکشن ہیں, وہ جو پابندیاں تھیں جو کرونا کی وجہ سے ہوئی تھیں, تو وہ پابندیاں بہت ساری تو اٹھ چکی ہیں اب. تو الحمدللہ جب ہم گئے رمضان کے آخری عشرے میں تو ساری پابندیاں ختم ہو گئی تھی. تو الحمدللہ حرمین شریفین کے اندر بس تھوڑا سا حرم میں تھا کہ بھئی صرف جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے وہی مطاف میں جا کر جو ہے وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں, طواف کر سکتے ہیں. باقی دوسرے حضرات جو سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے طواف کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی پابندی تھی, تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. تو لہذا بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں کہ بھئی حج پہ جانے کا, اور جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا اور ان کو بالکل حج کرنا چاہیے. بنیادی اراکین جو ہیں اسلام کے, ان میں سے ایک جو ہے وہ حج ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ جس شخص نے حج نہیں کیا, من ملک زادن او راحلتن تبلغو الی بیت اللہ, کہ جو شخص مالک ہے زاد راہ کا اور راحلہ کا, یعنی اس کے پاس سواری ہے, تو آج کے دور کے اندر اس کے پاس ٹریول کرنے کے اخراجات موجود ہیں اور اتنے پیسے موجود ہیں, اور زاد راہ بھی موجود ہے, یعنی جو کھانے پینے کے لیے جتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. پیچھے جو فیملی ہے ان کے لیے بھی جتنا عرصہ وہ حج پہ رہے تو ان کے بھی کھانے پینے کا اور جو ان کے جو لیونگ کے ایکسپنس ہیں وہ اگر موجود ہیں, اور انسان آسانی کے ساتھ جا کے حج کر کے آ سکتا ہے, کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. تو من ملک زادن او راحلتن تبلغو الی بیت اللہ, کہ وہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہے اور وہ نہیں جاتا, فلم یحج, اور وہ حج نہیں کرتا, فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیہ. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ان یموتا, کہ اس کو موت آئے یہودی ہو کے یا نصرانی ہو کے. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ تو پھر جاتے تھے, حج کرتے تھے, بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, اور جو نہیں کرتے تھے اس دور کے اندر بھی وہ یہود اور نصارہ نہیں کرتے تھے, وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ بھئی اب پھر ان میں ہی صحیح ہے نا بھئی, جب نہیں کر رہا تو پھر انہی میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو حضرات نے ارادہ کیا ہے, نیت کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرمائے, اور تھوڑے سے جو چیزیں ہیں وہ اور کلیئر ہو جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے بھی حالات پیدا کرے کہ حج جو ہے وہ سستا ہو. یہ دن بدن حج کا مہنگا ہونا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دن بدن حج کیوں مہنگا ہو رہا ہے, جب وہاں پہ ہوٹلوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے, فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں, اور ہر قسم کی آسائشیں ہیں, کئی ایئر لائنز ہیں. تو کیوں حج مہنگا ہو رہا ہے؟ حج کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان افورڈ کر سکتا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی مسجد اقصیٰ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے آئے تو اب آپ نے آ کے اپنا سفر معراج بیان کیا، وہ آپ حضرات کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ تو ابو جہل نے جب یہ سنا تو اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ بھئی کیسے پاسبل ہے، ہاؤ کین دس پاسبل کہ ایک بندہ جو ہے رات کو جو ہے وہ مکہ سے کہے کہ جی میں فلسطین گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا اور پھر پورا سفر کر کے میں رات ہی رات کو واپس آ گیا، اصبحت فی المکہ، مکہ میں صبح دوبارہ کی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو از ناٹ پاسبل کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، 40 دن کا سفر تھا مکہ سے فلسطین کا، قافلے جب جاتے تھے تو 40 ڈیز کا سفر، اور یہ ایک رات میں کیسے ہو گیا؟ اچھا دیکھیں، اس وقت میں تو از ناٹ پاسبل کہ وہ لوگ تو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا۔ لیکن آج جب راکٹس ہیں، خلائی شٹلز ہیں، اسپیڈ آف لائٹ بھی اب ڈسکور ہو چکی ہے کہ کئی لاکھ مربع میل کا جو سفر ہے وہ سیکنڈوں میں طے کرتی ہے جو لائٹ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ماشاءاللہ بوئنگز ہیں، اور مکہ سے اور بیت المقدس کا سفر جو اب بائی ایئر جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ 1.5 آور 2 آورس کا ہے، اور یہاں سے جیسے 4 سوا 4 گھنٹے کا ہے۔ تو اب تو ممکن ہے کہ بھئی ایک بندہ رات کو جائے اور وہاں کچھ وقت گزارے، پھر صبح کی فلائٹ لے کے واپس آ جائے۔ یہ تو پاسبل ہے نا، اب تو پاسبل ہو چکا، لیکن اس زمانے میں ایسا ان کے لیے مشکل تھا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں اس کے سامنے آئے تو اس نے کہا کہ ابو بکر تمہارا یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص رات کو کہے کہ میں یہاں سے گیا اور اس طرح فلسطین اور اس طرح سے ہو کے آیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ تو کہا ہاں بالکل، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، ممکن نہیں ہے۔ تو وہ تمہارا جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں، وہ تو سچے ہیں۔ ہم نے تو ان کے کہنے پر اللہ کو مانا، اور نہ کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے تو آخرت کو بھی نہیں دیکھا، تو ہم نے تو اللہ کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، فرشتوں کو، حضرت جبریل کو، سب کو مان لیا جن کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہ تو پھر بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے اس جگہ کو، تو یہ تو ممکن ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر پھر حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جانے لگا، کیونکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی۔ تو اب دیکھیں، اس زمانے میں تو یہ پاسبل نہیں تھا، اس زمانے میں تو یہ پاسبل ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، تو پھر جب حضور نے آ کر پورے وہاں کے حالات بیان کیے تو صحابہ کو بہت شوق ہوتا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ آ گئے، اور مدینہ منورہ کے اندر تقریباً کوئی 17-18 مہینے تک آپ نے جو ہے نماز پڑھی۔ جب نماز فرض ہو گئی تھی، آپ کو پتہ نماز بھی اسراء اور معراج کے سفر میں فرض ہوئی، تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر اس رخ کو بدل دیا گیا، اور مسجد ذو قبلتین آپ حضرات کو پتہ ہے مدینہ میں موجود ہے۔ تو صحابہ کو بڑا شوق تھا کہ بھئی ہم جو ہے وہاں کی زیارت کریں، ہم بھی جائیں۔ تو لہذا اور پھر وہ مدینہ کے حالات، پھر جنگ بدر، جنگ احد، اور پھر وہ اسٹرگل اور غزوہ احزاب، پھر فتح مکہ، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے چیلنجز تھے، اور سب سے بڑا فتنہ ارتداد تھا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مانعین زکوٰۃ کے جو زکوٰۃ کے منکر تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے، زکوٰۃ جو انکار کرنے والے، پھر مسلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ تو آپ کا پوری جو دھیان تھا، پوری توجہ اس طرف لگ گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ناظرین جب تھوڑا اسلام مستحکم ہو گیا، تو مسلمان مستحکم ہو گئے، تو پھر اب حضرت عمر نے پھر وہ لشکر روانہ کیا، اور پھر اس میں یہ جو جارڈن اور یہ سارے علاقے فتح ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے کنٹرول میں دیا۔